یاسین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے کچھ غیر اہم خبریں لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. مجبوری تھی اس لیے کہ اہم خبریں جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل مٹ سی گئی ہیں یادداشت سے. جمہوریت کے فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے ہم بھی تلے بیٹھے ہیں اور کچھ جمہوریت بھی ہمارا امتحان لینے پر آمادہ دکھائی دیتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس ڈیٹیل میں جا کر اپنا وقت ضائع کروں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج صبح کا سورج کہیں اور سے ہی طلوع ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان جو اب تک پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے نقادوں میں شمار ہوتے تھے، آج صبح انہوں نے کیا خوبصورت بیان داغا ہے، پڑھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے. کہتے ہیں عمران خان کو رہا کر کے سیاسی کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے. اب یہ خود ایک جملہ معترضہ بھی تصور کیا جا سکتا ہے اگر تو میں اس کے بارے میں بات کروں، لیکن اگر میں ایسا کروں گا تو پھر میرے مہمان کیا کریں گے. دوسری جانب تحریک انصاف نے 2 مئی کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا اعلان صادر فرما دیا. اس سے پہلے مردان میں بھی جلسہ ہوا تھا، اس سے پہلے اور بھی کہیں جلسہ ہوا تھا. آج تک جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں ان سے حاصل کیا ہوا؟ یہ ایک جمہوری سفر ہے. تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت اپنے آپ کو بتلاتی ہے، تو سیاسی ایکٹیویٹیز کرنا اس کا رائٹ بھی ہے، لیکن آؤٹ آف اٹ اب تک حاصل کیا کیا جا سکا؟ پہلے ایک فورس بنا دی گئی جس سے کہا گیا تھا کہ جی وہ خان صاحب کو رہا کروائے گی، اور اس کے بعد پھر بتایا گیا تھا کہ نہیں اصل میں یہ ایک جمہوری جدوجہد ہے، ہم پرامن لوگ ہیں. اس کے بعد پھر اس فورس کو ایلیمینیٹ ہی کروا دیا گیا. بڑی توقعات تھیں سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے سے. شروع میں آ کر کے جس طرح کے بیانات انہوں نے خوفناک قسم کے داغے تھے، عشق عمران میں مرنے کی انہوں نے باتیں کی تھی، تو لگتا تھا کہ چند دنوں میں چند مہینوں میں مر ہی جائیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے اب تک بقید حیات ہیں، لیکن ہو کچھ بھی نہیں پایا. خیر کی خبر یہ ہے. دوسری جانب کچھ اور خیر کی خبریں بھی موجود ہیں. ہماری موجودہ حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی دستاویزات کے مطابق موجودہ حکومت کے ابتدائی 2 سالوں کے دوران قرضوں میں 15,072 ارب روپے کا تاریخی اضافہ دیکھنے میں آیا. یہ تاریخی اضافہ جب لکھ دیا گیا تو اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کی جسارت یا جرت کسی حکومت کی نہیں ہوئی جو اپنے آپ کو جمہوری کہلانے پر تلی ہو. لیکن اس دور میں یہ کارنامہ سر انجام دے دیا گیا ہے. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کے فیوز و برکات، اس کے خصائل اور فضائل بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن دوسری جانب اچھی خبروں میں ایک نادر شاہی اضافہ، وہ بھی کے پی کے سے آواز آئی ہے اور وہ بھی موہوم سی. پشاور میں ممبران اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار فرما لیا گیا ہے. پہلے پنجاب اسمبلی نے، اس کے بعد پھر سندھ اسمبلی میں بھی، اور اس کے بعد پھر ایم این ایز جتنے بھی ہمارے ہیں انہوں نے کافی عرصے پہلے اپنی تنخواہوں میں کئی 100 گنا اضافہ کر کے قوم کو بتایا تھا کہ ہم آپ کے دکھ درد میں انورٹڈ کاماز میں برابر کے شریک ہیں. لیکن اب یہ پشاور کو کیا سوجی کہ حکومت پر تنقید کرتے کرتے خود انہی کے چال چلن کو اپنا لیا. انہی سب موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں فار دا ویری فرسٹ رفیق صاحب، منسٹر فار لوکل گورنمنٹ پنجاب ہیں. زوم کے ذریعے سے ہم ان کو اپنے پروگرام میں شریک فرما رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر. بہت بہت میں آپ کو نذرانہ اور آپ کو میں اپنی وفاؤں کو یقین دلاتے ہوئے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی اپنا کلائنٹ بنا کر ہی چھوڑوں. دوسری جانب میرے ساتھ بیرسٹر شاہد مسعود آف پی ٹی آئی موجود ہیں. یہ ہمارے پرانی کلائنٹیل کے موصوف ہیں جو میری چرب زبانی سے ذرا بھی متاثر نہیں ہے، اور اسی لیے آج تک الحمدللہ ان کا اور ہمارا تعلق برقرار ہے. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام صدیقی صاحب، خیریت سے آپ؟ جی سر الحمدللہ، جتنی خیریت ممکن ہے اتنی تو کم و بیش ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے ذیشان رفیع صاحب کے پاس جاؤں گا. ذیشان صاحب حضور والا، آج سورج صبح کا میرے خیال ہے کہیں اور سے ہی طلوع ہوا ہے. ہم نہ لیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے سیاسی کردار کو ادا کرنے کا موقع دیا جائے. سر کچھ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور العارفین صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا.
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل حالات بنے ہیں اور جو اس وقت پاکستان کے کا جو ایک عزت میں اضافہ ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے، پاکستان نے الحمدللہ دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے جو ہے نا سمجھے کہ بچایا ہے، اور اس میں فیلڈ مارشل صاحب کا اور پرائم منسٹر صاحب کا اور ڈپٹی پرائم منسٹر کا بڑا اہم کردار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں اپوزیشن کی جو وہ کھوکھلی سیاست تھی وہ بہت زیادہ حد تک جو ہے ریلیونٹ ہو چکے تھے۔ اب اپوزیشن نے کوشش کی ہے کہ وہ دوبارہ ریلیونٹ ہونے کے لیے بیان داغنے شروع کر دیے ہیں کہ شاید ان کی بھی کوئی بات کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملات بہت آگے جا چکے ہیں، عوام آگے بڑھ چکی ہے، عوام نے دیکھا ہے کہ کون سی سیاسی قیادت ہے جس نے پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جب ان کا ٹائم تو اس وقت وہ بے بسی کا اظہار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ امریکن پریزیڈنٹ بلکہ کیا کہ امریکن جو وزیر خارجہ ہیں وہ ہمارا فون تک نہیں اٹھاتے، اور آج آپ دیکھیں کہ امریکن پریزیڈنٹ کی کوئی بھی ٹویٹ ایسی نہیں ہوتی، کوئی ان کی اور پاکستان کی تعریف کے بغیر یہ فرق ہے۔ دنیا پاکستان کو سراہ رہی ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ صرف کھوکھلے بیان داغنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے، تاکہ کسی حد تک وہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کریں، دوبارہ سے وہ خبروں میں آنے کی کوشش کریں۔ کبھی وہ کہتے ہیں ہم احتجاج کریں گے، کبھی کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، کبھی وہ کریں گے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان دو کی ہے، پاکستان نے بڑا اچھا نام کمایا ہے پاکستان میں، اور آپ پنجاب میں دیکھیں یا باقی جو جگہوں پہ جہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، بہت سارے گورنمنٹ پبلک کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے خدمت کی سیاست کو بھی دیکھا، لوگوں نے وہ سیاست کو بھی دیکھ لیا جس میں پاکستان کا نام بڑھ رہا ہے، پاکستان کا نام آگے جو ہے نا وہ لوگ اب عزت سے لیتے ہیں، جو اوورسیز پاکستانی تھا کبھی آپ ان سے پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے آج جب وہ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع پاکستان پہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، تو اس لیے اب ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ملک کے ساتھ چلنا چاہیے، یہ اپنی کھوکھلی سیاست نہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر 4 دن بعد جو ہے نا کوئی انہوں نے چیز کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، اور اپنی سیٹیں بھی بچانی ہیں لوگوں نے، نہیں تو وہ جو مصروف اندر بیٹھے ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی انہوں نے کہانی سنانی ہوتی ہے جا کے کہ جی ہم کبھی کوئی فورس بنائیں گے، کبھی ہم اسٹریٹ موومنٹ کریں گے، کبھی ہم جلسے کریں گے۔ لوگ ان کے نہ جلسوں پہ آئے ہیں، نہ اسٹریٹ موومنٹ پہ آئے ہیں، نہ ان کی کوئی فورس کام کی آئی ہے، نہ انہوں نے کوئی احتجاج کسی والے سے کام کا ہوا ہے۔ اپنے صوبے میں جس میں ان کی حکومت ہے سرکاری وسائل کے ساتھ وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ لوگ اکٹھے کر کے وہ وہاں پہ تقریریں کر کے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بیچنے کو ہے کچھ نہیں ہے۔ جب ان کی حکومتیں تھی کارکردگی ان کی ہے کو نہیں، اب 17 سالوں سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کے پی کے اندر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی ایک پروجیکٹ نہیں ہے جو لوگوں کو بتا سکے کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ آج پنجاب میں ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ، 2 سالوں کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ نے سینکڑوں ایسے انیشیٹو جو ہے نا وہ شروع کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں، اس میں اب کسی صورت بھی جو ہے نا وہ پبلک ان کی باتوں میں نہ آئے گی، نہ پبلک نے آنا ہے۔ یہ صرف میڈیا میں چند خبروں کا زینت بننے کے لیے، خبروں میں آنے کے لیے، ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ان کا کردار۔ نور العارفین صاحب آپ کو معلوم ہے آج سے سال پہلے، آج الحمدللہ ہم سال پورا ہونے کو آیا ہے، پاکستان نے سے ایک تاریخی جنگ میں فتح حاصل کی تھی، تب سے لے کے اس جنگ کے دوران بھی ان کی لیڈرشپ کہ جو ان کے بھگوڑے ملک سے باپ کے باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیانات دیکھیں، وہ ہندوستان کی زبان بولتے ہیں، ایران امریکہ وار کے اندر وہ اسرائیل کی زبان بولتے تھے، وہ باتیں ایسی کرتے کہ پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، پاکستان کوئی نہیں آئے گا۔ پاکستان آ بھی چکے ہیں سارے، پاکستان کے کہنے کے اوپر بار بار جنگ بندی میں توسیع کی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کی آج الحمدللہ یہ اہمیت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کو بھی پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ آج ریلیونٹ لوگ کون ہیں۔ درست ہے سر، تھوڑا سا توقف کی ابتدا کے ساتھ میں اپنے دوسرے مہمان کی جانب جانا چاہوں گا۔ ذیشان صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ بیرسٹر صاحب،
سر آپ نے جو گفتگو ہوئی ہے وہ تو سن ہی لیا، اللہ کا شکر ثم الحمدللہ، بصد افتخار آج ہر پاکستانی محسوس تو کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے منسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے، جو کریڈیبلٹی ہے، اس میں انہانسمنٹ دیکھی گئی ہے، اور آبویسلی ایک سب سے بڑا ریزن اس کا آپریشن بنیان المرصوص تھا، جو پوائنٹ آف انیشیشن تھا، اور ایک جو حالیہ سہ فریقی جنگ ہوئی ہے اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان، اس میں جو پاکستان کا سفارتی محاذ پر جو کامیابیاں پاکستان کے حصے میں آئی ہیں، سبز ہلالی پرچم کا جو ڈنکا دنیا بھر میں بج رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، ایسا ماننا ہے وزیر موصوف کا، اور کچھ ایسا قرائن بھی گواہی دیتے تو ہیں، مطلب محمود خان اچکزئی صاحب، وہ جو آپ کا جھنڈا اٹھا کر کے اور خان صاحب کو آزادی دلانے چلے تھے، اب خود وہ بھی خفا ہیں، علیمہ خان صاحبہ ہیں، وہ اکثریت سے خفا ہیں، اقلیت جو ہے وہ علیمہ خان سے خفا ہے، آپ پتہ نہیں کس سے خفا ہیں، کون آپ سے خفا ہے، یہ عجیب کھچڑی سی پک گئی ہے اس دوران میں، وہ کون خوش نصیب ہوگا جو خان صاحب کو آزاد کرائے گا اور کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان یور شو نور اللہ عارفین صاحب. نور اللہ عارفین صاحب، آپ کا کوشچن بڑا امپورٹنٹ تھا جو آپ نے ذیشان صاحب سے کیا تھا. ذیشان از لائک اے بردر ٹو می. آپ نے ان سے پوچھا تھا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہ انہوں نے عمران خان کا سیاست کے اندر جو ہے کردار ادا کرنے کا بات کی. دیکھیے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ بات بار بار آج کل میڈیا کے اوپر آ رہی ہے. پاکستان آج نو ڈاؤٹ، میں اس کے اندر بالکل کوئی کنجوسی سے کام نہیں دوں گا کہ پاکستان ہیز پلیڈ اٹس کارڈ ویری ویل. آج ہم انٹرنیشنلی جو ہے ہم کی پلیئر ہیں. ہم میڈیشن کر رہے ہیں بٹوین دی سپر پاور اینڈ ایران، جو ان کے ساتھ بالکل آنکھ میں آنکھ ہے. لیکن گزارش یہ ہے نور العارفین صاحب کہ یہ مواقع ہمیں پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے. 70s میں آپ کو یاد ہوگا 80s میں جب ضیاء الحق کی گورنمنٹ تھی، we were central player in the international arena. وہاں پہ اس وقت ہمارے پاس اکنامک ایڈ بھی آ رہی تھی، ہم لوگ ریلیونٹ بھی تھے، موسٹ ریلیونٹ تھے. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے امریکہ کی ویسٹ کی لڑائی لڑ رہے تھے اور ہم نے 11 سال وہ لڑائی لڑی اور بہت ساری مطلب ہمیں وہاں پہ ڈالرز بھی آئے. لیکن ہوا کیا، جیسے ہی ضیاء صاحب گئے اس کے بعد ہم ان چیزوں کو کیپٹلائز نہ کر سکے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں پہ سیاسی کام کا شکار ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ آ سکے. 2 سال کی گورنمنٹ اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے 99 کے اندر وہی چیز ریپیٹ ہوتے دیکھی جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی، اور پھر وہی کیمپ ڈیوڈ لگے، اور پھر ہم انٹرنیشنل ارینا کے اندر کی پلیئر بنے، فرنٹ لائنر بنے. پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی تھی. پھر ہمیں ایڈ ملی، پھر ہمیں ہماری اکانومی بہتر ہوئی. لیکن پھر وہی ہوا کہ ہم کیپٹلائز نہ کر سکے. جیسے ہی مشرف گئے، ان کے ذاتی تعلقات تھے، ضیاء کے تعلقات تھے. پاکستان مسیحت ملک جو ہے ان بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسٹیبلش نہ کر سکا. اور جیسے گئے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم پھر IMF کے پاس 25ویں پروگرام کے اندر چلے گئے. ہم لوگ جو ہے ملک کے اندر غربت بڑھتی چلی گئی. آج $140 ارب کے مقروض ہیں ہم لوگ. آج ہمارا 18 لاکھ بچہ سالانہ بنیادوں کے اوپر ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری ہے. آج ہمارے بیرونی قرضے یہ دے نہیں پا رہے. تو بہت سارے مسائل رہے اسی وجہ سے کہ سیاسی عدم استحکام تھا. آج ایک اپرچونٹی ملی اور ہمیں اپنی تاریخ سے سیکھتے ہوئے یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا خاتمہ کرنا چاہیے، اور وہ اسی صورت ممکن ہے کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کر دیں. آج اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کے بجائے عدالتوں کے اندر ان کے کیسز پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ عدالتوں کو انصاف کے ساتھ ان کیسز کا فیصلہ کرنے دیں. اگر عمران خان صاحب کو کہیں سے لیوریج ملتا ہے تو بالکل ان کو دیں. اس سے پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اس سے پاکستان کے اندر رول آف لا آئے گا، اس سے پاکستان کے اندر سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن آئے گا. اور جب یہ چیزیں آئیں گی تو جو آج ہمارے پاس جو اپرچونٹی آئی ہے ہم اس کو صحیح معنوں کے اندر کیپٹلائز کر سکیں گے. اور اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں. کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے پاکستان کے متعلق. 141 ممالک کو انہوں نے اور ڈسکس کی، اور پاکستان کو انہوں نے سب سے ٹاپ پہ رکھا کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن، یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس وائلیشن کے اندر پاکستان سب سے آگے. یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو
سر آپ اقدار بالکل کیا درست جائے فرما اور رہے ہیں ساتھ صدر ساتھ کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے، لیکن سر جس وقت آپ کا ہینڈسم وزیر اعظم ہم پر مسلط تھا اس وقت بھی انٹرنیشنل معاملات میں اس طرح کی بہت ساری رپورٹس آتی رہی ہیں. ہیومن رائٹس واچ بہت ساری رپورٹ دیتا رہا. پاکستان میں صحافت پر جس طرح سے کاری وار لگائے گئے اس کا گواہ خود میں بھی ہوں. مجھے میرے پہلے پروگرام کے بعد ہی آف ایئر کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کے وزیر اعظم ہی تھے. براہ راست انہوں نے جو ہے وہ یہ حکم نامہ سائن کیا تھا، اور وزیر اطلاعات تھے اس وقت فواد چودھری صاحب. پھر مجھے وزیر اطلاعات برائے آپ کے انفارمیشن منسٹر نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے میڈیا میں جو ہے وہ بلوایا تھا معافی مانگنے کے لیے. یہ بھی اس کے بھی گواہ ہیں. تو یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ اس ایک دور میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں، میں اس کا شاہد بھی نہیں ہوں اور میں اس کا گواہ بننا بھی نہیں چاہتا، لیکن آپ کے دور میں بھی اس طرح کی چیزیں رہی ہیں جس پہ ظاہر ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں. میں ذیشان رفیق صاحب کے پاس کوئی دوسرا سوال لے کر کے جانا چاہتا ہوں. آپ ذرا بریک پر پاؤں رکھیں، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ذیشان صاحب، سر میرے معزز مہمان نے آپ کے حوالے سے ایک شکایت رجسٹر کرائی. کائنڈلی اپنے کمپلینٹ رجسٹر میں اس کو نوٹس کر لیجئے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ آپ نے میرے پہلے سوال کو لفٹ نہیں کرائی عمران خان صاحب کے حوالے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی دستاویزات کے مطابق موجود 2 سالوں کے دوران قرضوں میں 15,072 ارب روپے کا تاریخی، یعنی اس سے پہلے ایسا کام نہیں ہوا، تاریخی اضافہ ہوا، جس کے بعد حکومت کا بیرونی قرضہ بڑھ کر 79,882 ارب روپے ہو. دوسری جانب مہنگائی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ 137 روپے کا باوجود جنگ اضافہ کیا گیا. اس کے بعد پھر کہا گیا کہ ان قیمتوں کو کم کیا جائے گا. پھر قیمتیں کم بھی کی گئیں، 60 روپے کا بتا کر کے قیمتیں محض 12 روپے کم کی گئیں. اب بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دنیا بھر میں ہونے والے ریڈکشن کے باوجود بھی پاکستان میں 50 روپے زیادہ ہیں. امید ہے آپ جواب عنایت کریں گے. جو سب سے پہلی بات آپ نے کی ہے، دیکھیں میں نے اس کا جواب تو دے دیا تھا کہ یہ ساری کی ساری اپوزیشن ارریلیونٹ ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ان باتوں کا کوئی جواز نہیں بنتا ٹھیک ہے سر. کہ جی سیاسی کردار ادا کریں گے، ان کو باہر نکالا جائے. جب آپ کو معلوم ہے کہ جب ہندوستان نے پاکستان پہ پہلی دفعہ یہ حملہ نہیں کیا سر تھا، عمران خان والا جواب تو اسکپ کر دیجئے، وہ تو ہو گیا. اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال پہ، پاکستان کا تاریخی قرضہ، پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اور عام آدمی کے مسائل. اس وقت آپ کو یاد ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم موصوف جو تھے نا، وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے بسی کے ساتھ میں کیا کروں، میں کیا حملہ کر دوں. دیکھیں یہ ہے ان کا کردار، انہوں نے کیا کردار نبھانا ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کی ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو آپ نے بات کی، دیکھیں بالکل یہ بات آپ کی جو ہے نا، اس میں ہر چیز کی اگر اکانومی کو دیکھا جائے، اگر قرضوں کو دیکھا جائے تو اس کے پیچھے پورا جو اس کا ٹریک ریکارڈ اس کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ جب پی ٹی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی، اس وقت سے پہلے جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی، اس وقت جو پی ٹی اے نے جو بارودی سنگیں جو بچھائی تھیں پاکستان کی اکانومی کے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے اور اس کی وائلیشن کر کے یہ چلے گئے صرف اور صرف اپنی سستی شہرت کے لیے، اور اس کا پاکستان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا. جو مشکلات سے پاکستان نکل کے ڈیفالٹ کے دہانے سے نکل کے پاکستان جو ہے نا وہ پاکستان وہ ڈیفالٹ کے ہوتی ہے تو پھر قرضوں کی واپسی کا بھی شروع ہو جاتا ہے. اوبویسلی یہ جو وہ فیز تھا جس میں آپ ڈیفالٹ سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے ہمارے جو بھائی حضرات ہیں یہ اپنی جو ان کی روٹین کی عادت ہے کہ ملک دشمنی پر اترے ہوئے تھے، آئی ایم ایف کو خطوط لکھ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے نا اکانومی پاکستان کی تباہ ہو جائے، پاکستان آگے نہ چل سکے، پاکستان ڈیفالٹ کر دے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی ریمیٹنس نہ بھیجو، سول نافرمانی کی تحریکیں چلاؤ، ٹیکس نہ دو. یہ وہ لوگ ہیں. ہم نے ان جیسی بھونڈی حرکتوں سے، ان کی بھونڈی
جو حرکتیں تھیں ان سے لڑ کے ہم آگے تک آئے ہیں. ہم نے اکانومی کو نکال کے وہاں سے لائے ہیں, اتنے مشکل سے نکال کے لائے ہیں. یقینی طور پہ اس کی وجہ سے قرضوں کا بوجھ بڑا ہے. اب پاکستان کی اکانومی جو اسٹیبل ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, یہ قرضوں کا جو بوجھ ہے یہ انشاءاللہ واپسی بھی ہونی شروع ہو جائے گی. یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کو پہلی دفعہ ملک کو ایسی مشکل صورتحال سے نہیں نکالا. اس سے پہلے بھی ہوا تھا 2013 میں جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی, اس وقت بھی پاکستان کے جو اوپر جو کالے بادل منڈلا رہے تھے, جو اکانومی کے اوپر کالے بادل منڈلا رہے تھے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے اسی 2013 سے لے کر 18 کے اندر کو اس گرداب سے نکالا تھا اور پاکستان لے آئے تھے. آج بھی الحمدللہ پاکستان اسٹیبل ہے. اور یہ جو قرضوں کی بات کی ہے, دیکھیں یہ الٹیمیٹلی obviously پاکستان انشاءاللہ ٹیک آف کرے گا. پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی. پاکستان میں دیکھیں, پاکستان میں آج ہمارے ریزرو دیکھیں, جب ہم سر آئے تھے بالکل اس آپ وقت ٹھیک کیا فرما جو رہے آج ہیں, میں ہم ان آئے باتوں پر یقین بھی رکھتا ہوں. آپ چاہے تو میں قسم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں کہ ایسا انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور ہوگا اور آپ کے رہتے ہی ہوگا. اب میں یہ پوچھنے کا تمنائی ہوں حضور والا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جو ایک عوامی آ رہا ہے, سر اگر اس کو تھوڑا سا آپ لفٹ کرا دیں تو خادم ممنون ہوگا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود اس وقت بھی 50 روپے زیادہ ہیں. وعدے کے باوجود بھی قیمتوں میں وہ کمی نہیں کی گئی جو ہونی چاہیے تھی, اور پہلے ہی ماہ میں عوام کی جیب سے 180 ارب روپے نکال لیے گئے نہایت شان افتخار کے ساتھ. نور الفین بھائی, بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں اور جس مشکل میں پوری دنیا ہے, ہم بھی اسی مشکل کا شکار ہیں. آپ اگر دیکھیں تو ڈیزل کی قیمتوں میں کمی بھی کی گئی, اس کے ساتھ ساتھ اصل جو چیز یہ کی لیکن گئی سر جو میری گورنمنٹ گاڑی نے میں اناؤنس ڈیزل نہیں کیا, ڈلتا نا, پیٹرول ڈلتا جو ہے. گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جو ایکچولی جو پسا ہوا طبقہ ہے, جو موٹر سائیکل سوار ہیں, جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں, ان کے لیے ریلیف پیکیجز کا اعلان کیا گیا تاکہ تھوڑا سا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ان قیمتوں افورڈ کر سکتے ہیں, ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف ملے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ حال ہے اس وقت ایک دنیا ہوئی ہے اور اس صورتحال میں یہ فیز گزر جائے گا انشاءاللہ, قیمتیں نیچے بھی آئیں گی اور پبلک کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. جس دن گورنمنٹ یہ کر سکی, ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور فوری طور پہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا, انشاءاللہ یہ قیمتیں نارمل ہو جائیں گی تو پھر آنے والے دنوں میں قیمتیں نیچے بھی آ جائیں گی. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے سر جس آپ مقصد بالکل کے درست لیے کر رہے ہیں, لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جنرل نالج کی, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, اس چھوٹ کا استعمال کرتے ہوئے جو آپ نے مجھے دی ہے. سر جیسے ہی قیمتیں بڑھانی ہوتی ہیں, کوئی بھی منسٹر ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو, لپک کر کے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں آخری نیک کام یہ رہ گیا ہے کہ قیمتیں بڑھا دو. لیکن جیسے ہی قیمتوں میں کمی کی بات کی جاتی ہے, اوہ ہو اتنا سلو موشن میں حکومت حرکت میں آتی ہے. وزیر موصوف پہلے تو 72 گھنٹے صرف یقین دہانیاں فرماتے ہیں کہ ہاں میں آ رہا ہوں, ہاں آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, ہاں صاحب کا بھی کانوائے لگ گیا ہے, ہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو افاقہ ہوگا. اور اسی دوران میں مریض کا انتقال پرملال ہو جاتا ہے, اور اس کے 40ویں تک بھی پھر وہ خبر نہیں آتی کہ حکومت نے کمی کر دی ہے. ابھی آپ نے ڈیزل کی خبر سنائی, وہ تو ہم نے سن لی تھی, لیکن اسی وقت یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان کو 60 روپے 30 سے 60 روپے پروپوزل دیا گیا تھا کہ ڈیزل کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے, لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. سر آپ کا جواب. صاحب ایسی صورتحال نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر نے بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے فوری طور پہ قیمتوں میں کمی کی. آپ کہہ رہے 30 سے 60 روپے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 100 روپے سے زائد کا فرق ڈالا ڈیزل کے اندر. دیکھیں میری بات سنیں, ڈیزل کا جو امپیکٹ ہے وہ عام شخص کی سواری ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ, اس کے اوپر بہت زیادہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس کا بیلنس کیا گیا کہ اگر پیٹرول کی قیمت پرپوز قیمت سے کم کی گئی اور ڈیزل کی قیمت بہت زیادہ کم کر دی گئی جو پرپوز کیا گیا تھا, تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے بیلنس کیا جائے, اور جو وہ طبقہ ہے جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرتا, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو چیزیں جہاں پہ یوز ہوتی ہے نا وہاں پہ زیادہ پبلک کو فائدہ پہنچ سکے. تو بالکل آپ دیکھیں
کہ قیمتیں فوری بڑھائی بھی نہیں گئیں. جتنی دیر گورنمنٹ اس کا بوجھ اٹھا سکتی گورنمنٹ نے اٹھایا, اور جتنی دیر بھی آپ کو کم ہوئی ہے تو پرائم منسٹر نے ایک دن بھی ضائع نہ کیا اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا فوری طور. تو یہ بالکل آپ کی بات جو اس طرح نہیں ہے. ہم نے تو جب لوگوں کو فائدہ دینا تھا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا, اور سمجھتا ہوں کہ اس پہ جب بڑھانی تھی تو بڑی سوچو اور واقعی حکومت انہوں نے بھی جو ہے نا وہ جو مطلب اس پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں یہ ایک اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں, یہ وقت گزر جائے گا. ہم نے مل کے ایز اے نیشن جو ہے نا اس ہے, اور موجودہ صورتحال میں جو پاکستان ہے وہ چیز ایسی ہے جس پہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم پرائڈ فار اس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے سر, میں آپ کی طرف آتا ہوں. تھوڑا سا توقف کی سر یہ حاکم صاحب ایک چھوٹی سی بات, اور میں چاہوں گا کہ ذیشان بھائی مجھے جو ہے درست کریں. 2022 میں جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو یہ آگے برملا کہہ رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا. 24 ارب ڈالر کا اس وقت فورن ریزرو تھا ہمارا, اور آج ان سے پوچھے آج 18 ارب روپیہ ہے, 18 ارب ڈالر ہے میری انفارمیشن کے مطابق. اکانومی اس وقت 6% پلس گرو کر رہی تھی, آج 3% سے بھی نیچے ہے. مجھے بالکل کانٹریکٹ کریں اگر میں غلط بات کر رہا ہوں. اس وقت جو ہے آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 13% پلس تھی, آج وہ نیگیٹو کے اندر ہے. مجھے بالکل کانٹریکٹ قرضے تھے وہ آج کے نسبت بہت کم تھے. اس وقت جو پیٹرول کی پرائسز تھی وہ 160 روپے تھی, ڈیزل کی 160 روپے کا مل رہا تھا. اس وقت جو ہے غربت کی سطح جو آج 21% سے 29% ان کے اپنے اسٹیٹسٹکس میں وہ بتاتی ہے کہ اس وقت کیا تھی اور اب کیا ہے, کتنی اس کے اندر انکریمنٹ آئی ہے. ان کی اپنی رپورٹ ہے منسٹری آف فائنینس کی جو ڈائگنوسٹک کرپشن رپورٹ تھی 2022 سے 2024 تک کی آئی. 5300 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے خود ڈائگنوز کی, اور الزام ہمارے پہ لگتا ہے کہ جی ہم ملک کو دیوالیہ کر کے جا رہے تھے. تو یہ تو میں پبلک کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں جو ساری میں نے فیکٹس رکھے ہیں, اور یہ فیکٹس کو بالکل نگیٹ کریں. میں بھی یہاں پہ ہوں, حقائق کے اوپر بات کر لیں, پتہ لگ جائے گا کس نے. دوسری بات جو آپ نے پیٹرول سر بیرسٹر صاحب انفارچونیٹلی مجھے ایک بریک کی کال دی گئی ہے, میں آپ کی طرف بریک ان شاء اللہ تعالیٰ, پھر آپ اپنا جو ہے وہ ویو پوائنٹ دیجیے گا. ناظرین ایک کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب, سر میں نے اتنی مشکل سے ڈی میں گول رکھ کر کے, اور میں نے آپ کو ہوا دی تھی کہ آپ جو ہے گول کر کے شکریہ کا موقع دیں گے, لیکن آپ ثابت ہوئے. آپ نے ثقیل گفتگو شروع کر کے اور مجھے شکریہ کا موقع دیا. حضور آپ کو جہاں گفتگو جاری رکھنی ہے آپ شروع رکھ سکتے ہیں. میں بھی سن رہا ہوں اور ذیشان رفیع صاحب بھی جو ہے وہ آپ کو سن رہے ہیں. ایک تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو میں نے فیکٹس بتائے ان کو ذیشان بالکل مجھے غلط ثابت کر دیں تو میں آئی ول ریسٹ مائی کیس. دوسری جو پیٹرول پرائسز کی بات تھی, آپ کو یاد ہوگا جب رات کے 11 بجے ہمارے پیٹرولیم منسٹر صاحب نے ہنگامی طور پر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا سوائے اس کے کہ ہم فوری طور پہ پیٹرول پرائسز کو بڑھا دیں. حالانکہ وہی منسٹر ہمیں بار بار یہ یقین دہانیاں کرا رہے تھے کہ ہمارے پاس 30 دن کا ریزرو موجود ہے اور ابھی فی الحال کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ پیٹرول پرائسز بڑھی اور ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی پبلک کو کہ جن کو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر مانیٹر کیا جائے گا, اور جس طرح انٹرنیشنل پرائسز نیچے آئیں گی ساتھ ان کے بینیفٹس عوام کو دیے جائیں گے. آج انٹرنیشنل پرائسز $92 پر بیرل پہ کھڑی ہیں اور پرائسز ہماری 380 پہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب کووڈ کا معاملہ آیا تھا اس وقت $20 پر کی پرائس تھی
ضرور کریے گا ذیشان صاحب. اور دوسری بات سر دیکھیں, آپ بڑھائی 260 سے آج آپ 380 پہ لے کر گئے ہوئے ہیں, اور یہ وہ ٹائم ہے. اور مجھے یہ بھی اس چیز کا بھی مجھے ذیشان صاحب ذرا ضرور فیکٹس دیجیے گا کہ آسٹیرٹی میئرز کے نام کے اوپر جو ہم نے کیمپین چلائی تھی کہ جب موٹر سائیکل والے کو رجسٹر کریں گے اس کو 100 روپیہ دیں گے, ہم کار والے کو رجسٹر کریں گے اس کو 100 روپیہ دیں گے, ہم ٹارگیٹڈ جو ہے بینیفٹس دیں گے. تو کتنی موٹر سائیکلس کو ابھی تک انہوں نے رجسٹر کیا ہے, مجھے پلیز یہ ضرور فگر دیجیے گا, کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق اس طرح کا کوئی کام ٹرانسپورٹ ہم جو ہے وہ فری کر رہے ہیں. مجھے بتائیں سوائے 4-5 بڑے شہروں کے لاہور, فیصل آباد, پنڈی, ان کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کہاں ہے؟ یہ میرا ساتھ نہیں ہے, قصور کے ساتھ تو نہیں ہے, تو کن کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں ذیشان صاحب؟ یہ بالکل جو حقائق ہیں ان کے اوپر بات کریں تو میں بالکل مانوں گا آپ کی ساری باتوں کو کروں گا آپ کے ساتھ. اور نور اللہ حسین صاحب آخری ایک بات کر کے میں بات کو ختم کروں. 50 سال حکومتیں رہی, کیونکہ یہ چارہ گر ہیں, یہ نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. درست ہے ذیشان رفیع صاحب. سر دو مختلف خبریں دو مختلف طبقات اس وقت حال بتا رہی ہیں. پہلی خبر کے مطابق مہنگائی کے سبب گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں. 600 روپے میں شکریہ کے ساتھ جو ہے وہ گھی فروخت ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف حکومت نے غریبوں کی اس پریشانی کے پیش نظر عمرہ کے لیے یعنی امیروں کے لیے امپورٹڈ گاڑیوں پر ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سر یہ بالکل ویسا ہی نہیں ہے کہ میری کمر میں درد ہے اور آپ مجھے بینائی تیز کرنے کی دوا دے رہے ہیں. غریب کو کوکنگ آئل نہیں مل رہا اور آپ امیروں کے لیے درآمدی ڈیوٹی ختم کر رہے ہیں. میں کنفیوز آ گیا ہوں باس. نور حسین بھائی بات یہ ہے کہ یہ میرے بھائی جو باتیں کر رہے تھے مجھے بتائیں کہ ان کو سر پہلے یہ والے بھائی کی اگر آپ اس سوال کو لفٹ کرا دیتے. میں بھائی آپ کی بات کی طرف بھی آتا ہوں. میں کیونکہ سوال جب بہت سارے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی. تو انشاءاللہ میں ان کے سوال کا جواب بھی دوں گا اور آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا. گزارش یہ ہے کہ کیا یہ جتنی باتیں بھی کر رہے ہیں, ایک تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں obviously ڈفرنٹ ٹائمز کے اوپر ڈالر ریٹس ڈفرینٹ رہے ہیں, اس کی وجہ سے پرائسز کا فرق آتا ہے. ایک تو یہ بڑی واضح چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان کو اس وقت یہ چیزیں یاد نہیں آئی جب یہ اپنی سستی سیاست کے لیے IMF کو خطوط لکھ رہے تھے؟ کیا یہ اس چیز کو اوپر یہ ڈینائی کرتے ہیں یا اس کے اوپر جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ باتیں ساری کی تھی؟ کیا جب یہ کہتے تھے کہ ریمیٹنس مت بھیجو, یہ کس کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں؟ سر بیرسٹر صاحب تھوڑا آپ ذرا ویٹ کریں گے. بیرسٹر صاحب ذیشان رفیع صاحب نے آپ کی درمیان میں بالکل نہیں بولا تھا. بیرسٹر صاحب پلیز سر تھوڑا سا بریک پر پاور رکھیے گا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں یہ کر رہے ہیں کاش کہ ان کو اس وقت بھی باتیں یاد ہوتی جب ان کی زبان اور ہندوستان کی زبان ایک قسم کی گفتگو کرتی ہے. اس وقت ان کے اندر کی پاکستانیت کہاں جاتی ہے مجھے بتائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو صرف اور صرف موقع چاہیے اپنی سستی سیاست چمکانے کے لیے. باقی دیکھیں میری بات سنیں, جو اکنامک پالیسیز ہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اکنامک پالیسیز کے لیے کو ملٹیپل ڈائمینشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے جو ہے نا فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اس میں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو کسی کا اختلاف ہو, کسی مجھے بھی اختلاف ہو, لیکن بنیادی طور پہ جو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اکنامک پالیسی کا اوور آل امپیکٹ جو ہے نا پاکستان کی اکانومی میں کیا آتا ہے, جس کی وجہ سے یہ کچھ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. تمام ڈیسیجن ایسے نہیں ہوتے جس میں تمام طبقات کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. وہ بیلنس جو ہے نا وہ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے, اور اس وجہ سے ہی ڈفرینٹ پالیسیز جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہیں. آپ نے انڈسٹری کو بھی چلانا ہے, آپ نے جو ہے نا وہ غریب آدمی کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کو بھی فائدہ پہنچے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں, ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پنجاب حکومت نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا تھا. یاد ہے آپ کو کہ آج سے جب 1.5 سال پہلے
2024 में लोगों को जब बिल बहुत ज्यादा आए थे, उस वक्त वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब के अवाम के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज जो था सर बिल्कुल बिल्कुल ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन मैं चाहूंगा आप जरा थोड़ा सा मेरे सवाल की तरफ आ जाइए। जिसके ऊपर ये पीटीआई वाले जो है ना तनकीद करते थे, देखिए मैं समझता हूँ कि कुछ जैसे मैंने पहले बात की कि ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस है, मुश्किल हालात है, हम तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखें इन मुश्किल हालात ये गुजर जाने हैं इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की लीडरशिप जो है, सियासी और अस्करी लीडरशिप जिस तरह कोशिश कर रही है, ये सारी चीजें इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी, वापस हालात नॉर्मल आ जाएंगे। बल्कि जो इसके पोस्ट वार जो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जनाब अमन, लेकिन मैं ये पूछने की जिसारत करना चाहता हूँ जीशान साहब, पाकिस्तान में जो असल फायदा होगा वो लोगों तक उसके समराज इंशाअल्लाह पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। सर ऐसा ही होगा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि घी और तेल की कीमतों में इजाफा करके और दरामदी जो कारें हैं उनकी ड्यूटी खत्म कर देना, यानी गरीब चीख रहा है और फायदा अमीर को दे देना, ये कौन सी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, ये कौन सी अवाम दोस्त पॉलिसी है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हालात तो सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह। देखें मैंने आपको ये अर्ज की है ना कि जब डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं उसमें आपने सोसाइटी के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं उनको बैलेंस लेके चलना होता है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, स्मॉल मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। मैं समझता हूँ इस तरह जो लोग इम्पोर्टर्स भी हैं, एक्सपोर्टर्स भी हैं, तो आपकी पॉलिसी को बड़ा बैलेंस लेके चलना पड़ता है ताकि हर सेक्टर जो है ना वो सरवाइव करे और आगे बढ़े। इसलिए कुछ चीजें जो इस वाले से की जाती है, मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को इस चीज पे यकीन है कि आज की जो लीडरशिप हमारी बैठी है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे पहले सोचती है कि जो पॉलिसीज बनती है वो हो सकता है वो उसके ऊपर थोड़ी सी मुश्किलात भी हों, लेकिन अल्टीमेटली उसका फायदा लोगों को पहुंचेगा। लोगों को यकीन इस बात का है, हमारे ये पीटीआई के दोस्तों को यकीन नहीं हो। बैरिस्टर साहब, सर माशरे के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान तवाजुन कायम रखकर घी की कीमतें बढ़े और आवाम उसकी शिकायत करे तो मैंने ये बात नहीं की। नहीं सर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर, आई रिस्पेक्ट यू, आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया मैं, लेकिन सर मैंने इंडस्ट्रीज की बात की है ना। बिल्कुल ठीक है। मैं आपने कहा लोगों को यकीन है, मैं बैरिस्टर शाहिद साहब से पूछ लेता हूँ। बैरिस्टर साहब, आपको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जैसा कि हमारे वजीर मौसूफ फरमा रहे हैं? देखिए नूरुल आरफीन साहब, तारीख तो ये बताती है कि इन्होंने कभी कोई चीजें ठीक नहीं की, इन्होंने बिगाड़ ज्यादा किया है। आज पंजाब की अगर मैं बात करूं जिसके निशान भाई मिनिस्टर भी, तो ये इनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं, करोड़ की आबादी में से 6 करोड़ की आबादी वो है जो गुर्बत की लकीर से नीचे है पंजाब के अंदर। आज यहाँ पे करोड़ों बच्चे हैं पंजाब के अंदर जो स्कूल से बाहर हैं। आज पंजाब का सबसे ज्यादा रेट है जो यंग बच्चे जो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, पंजाब का सबसे ज्यादा रेट है उस हवाले से। तो पंजाब पर आपने खुद आगे बात की कि घी की प्राइसेस बढ़ गई है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है। गरीब तो बेचारा पिसके रह गया पंजाब के अंदर। आप और ये गंदम की बात कर लें, पंजाब के अंदर सर मैं भी गरीब हूँ, मैं पंजाब में नहीं हूँ तो क्या मुझे कंसिडर नहीं करेंगे आप? सर गरीब पूरे पाकिस्तान में है। नहीं, जुमला मुतरिज़ा है, वापस लीजिए इसे सर, जुमला मुतरिज़ा है, फौरन वापस लीजिए। सर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो गरीब है वो पिसके रह गया। आज जिस तरह की कस्मपुर्सी की हालत में गरीब है, शायद इससे पहले कभी नहीं था, और उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। इस हुकूमत वक्त को उससे फर्क कोई नहीं पड़ता कि वो बेचारा किस हाल के अंदर है। आप गंदम को देख लें, अगर किसान गंदम पैदा करता है तो वो 2800-2900 रुपए की बेचता है, और जैसे ही उसके हाथ से जाती है तो उसकी प्राइस 5000 हो जाती है। आप आलू की फसल को देख लें, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लें, पिछले कुछ अर्से के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर, ये इनके अपने फिगर्स हैं, 35 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर से अपना बिजनेस समेट के चली गई, जिनके अंदर शेल पाकिस्तान है, जिनके अंदर उबर है, जिनके अंदर प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। मैं तो बार बार निशान साहब से कह रहा हूँ कि मुझे आप निगेट करें, मुझे आप गलत साबित करें जो मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वैसे आपस की बात मैं आपको बताऊं सर, जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए बता रहा हूं, आप चाहें तो इसे सरफ नजर फरमा सकते हैं। अपोजिशन में जो होता है वो गलत ही होता है, और अवाम जो होते हैं वो उससे भी ज्यादा गलत होते हैं। थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर
ذیشان صاحب، میرے محترم دوست بیرسٹر صاحب آپ کو جو رہنما اصول زندگی گزارنے کے، سیاست کرنے کے سکھا رہے تھے، میں اب آپ کے لیے ایک فل ٹاس لے کر کے آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بال کو اسٹیڈیم سے باہر سفر پہ روانہ کر کے شکریہ کا موقع دیں گے۔ ایک خبر کے مطابق پشاور میں ممبران اسمبلی کی تنخواہ اور برات میں اضافے کا منصوبہ تیار، قانون سازی کے بجائے اضافے کا اختیار فائنانس کمیٹی کو دینے کا بل تیار۔ سر، یہی حرکت جب آپ نے پنجاب اسمبلی میں فرمائی تھی تو یہ حرام تھا، اس کے بعد جب سندھ میں ہوا تو اور بھی غلط تھا، لیکن اب یہ پشاور میں ہو رہا ہے تو یہ جائز کیسے ہے؟ ذرا جواب دیجیے گا۔ دیکھیں، میں تو یہ اپنے بھائی بیٹھے ہیں، یہ یقینی طور پہ اس کا جواب نہیں دیں گے۔ دیکھیں، ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے۔ آج کل جب آسٹریلٹی میئر تو اوپر چیزیں کی جا رہی ہیں، جو ہے نا، آپ دیکھیں مشکل جب ہے اس موقع کے اوپر آپ اس طرح کی چیزیں کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ گزارش کروں گا کہ یہ اپنی وہاں کی لیڈرشپ کو سمجھائیں۔ پنجاب کے ایک چیز کا فرق ہے، پنجاب نے الحمدللہ 2 سالوں میں وہ ڈیلیور کیا ہے کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ وہاں پہ 15 سال سے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں یا انہوں نے کیا ہے۔ کیا کے پی کے پاس بجٹ نہیں ہوتا؟ کے پی کے اندر سڑکیں ٹوٹی ہیں، وہاں پہ ہیلتھ کے حالات کو نہیں ہے، وہاں پہ ایجوکیشن کے حالات کو نہیں ہے، وہاں پہ گند پڑا ہوتا ہے ہر جگہ کے اوپر۔ اب پنجاب کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بالکل ڈفرینٹ دنیا نظر آتی ہے، جہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہو رہے ہیں، صاف ستھرا ماحول نظر آتا ہے، آپ کو یہاں پہ ہیلتھ کی بہترین سہولتیں نظر آتی ہیں، آپ کو یہاں پہ ایجوکیشن کی بہترین سہولتیں نظر آتی ہیں۔ دیکھیں، اصل میں یہ چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے۔ پہلے یہ کام کریں، پہلے ڈلیور کر کے دکھائیں، پھر اس کے بعد تنہائی بڑھا لے۔ پہلے لوگوں کو تو ثمرات دینے کی کوشش کریں۔ آپ نے بھی اپروول دے دی سر۔ یہ تو کرنا کو نہیں، آپ میرا دل رکھنے کے لیے کہتے نا کہ میں احتجاج کرتا ہوں، تو یقین مانیے دل ناتواں کو بڑا سکون مل جاتا، لیکن آپ نے بھی میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ کر کے دکھائیں پہلے پبلک کو۔ سر بس آپ کے پاس مختصر سا وقت ہے، بیرسٹر صاحب رسپونڈ کیجئے اور پھر میں گھر جاؤں گا۔ جی بالکل، میں اس کے اوپر بھی فیکٹس ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب 2013 کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئی تھی تو اس وقت ہمارے پاس سر آپ ایک تو اعداد و شمار سے بڑا کھیلتے ہیں، خدا کی قسم آپ میرے دل سے بھی کھیلتے ہیں۔ سر پہلے اختصار کے ساتھ سر اس سوال پہ اگر آ جائیں کہ یہ جو ممبران اسمبلی کے لیے عیدی کا انتظام کیا گیا ہے، یہ اس وقت یہ مذاق قوم سے کرنا ضروری تھا کیا؟ دیکھیں، 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ابھی یہ پرپوزل ہے، اس کے اوپر کوئی فائنل، اور جس طرح ہمارا ایک ہے مشاورت کا عمل جاری ہے کہ یہ پرائسز نہیں بڑھیں گی، اور میں آپ کو آنر کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں بڑھیں گی سر۔ اسی ایشورنس کے ساتھ ذیشان رفیع صاحب، بیرسٹر شاہد مسعود صاحب، دونوں کا میں ملتجی ہوں کہ ایک مرتبہ پھر مجھے کبھی نہ کبھی ضرور لفٹ کرائیے گا۔ بیرسٹر صاحب آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ ذیشان صاحب، سر آپ فل منسٹر ہیں سر، مطلب آپ سمجھیں آپ کا ہونا تو میرے لیے بہت ضروری ہے، میرے کلائنٹیل میں اضافہ ہونا ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کروں گا۔ ناظرین، کل انشاءاللہ ملتے ہیں، فی امان اللہ۔ کھیل کا ان کے ہر دل ہے دیوانہ ہے سما